مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جتنے لوگ جہاں کہیں بھی گریس نیٹورک کو دیکھتے ہیں برکت ضرور پا رہے ہوں گے۔ میں تہہ دل سے پاسٹر دانش پیٹر کا مشغول ہوں، جنہوں نے اس قابل سمجھا کہ گریس نیٹورک کے پلیٹ فارم سے میں آج صبح خدا کا زندگی بخش کلام آپ تک شیئر کروں۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے غیر متوقع فضل۔ عزیزو، یاد رکھیں، بعض اوقات ہماری زندگی میں خدا ایسے کام کرتا ہے جو ہم اس کا تجربہ بھی نہیں کر پاتے، اور جب وہ کام ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو وہ ایک نئی شادمانی، ایک نئی خوشی ہماری زندگی میں نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں بائبل المقدس میں سے جو ہے وہ ایک واقعہ ملتا ہے۔ میں اس کو سٹوری نہیں کہوں گا، کیونکہ سٹوری بنائی جاتی ہے، سٹوری میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے، لیکن بائبل مقدس جو ہے وہ ایک پورا واقعہ ہے جو لا تبدیل ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ جو ہے ہمیں تقویت دیتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کا فضل عطا کرتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور ہمیں نا امیدی سے امید ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ بھی جب ہم مل کے کلام کو سیکھیں تو آپ بھی ضرور برکت پائیں گے۔ آئیں میرے ساتھ دوسرا سیموئیل اس کا 6 باب اس کی 9 سے 12 آیت کی تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، اور داؤد اس دن خداوند سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداوند کا صندوق میرے ہاں کیوں کر آئے؟ اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا، اور خداوند کا صندوق جاتی عبید کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانہ کو برکت دی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ عزیزوں، فلسطینیوں نے جب قوم بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور انہوں نے بہت ساری چیزیں ان سے جو ہے نا وہ لے لیں، یہاں تک کہ عہد کا صندوق بھی جو ہے ان سے چھین لیا، اور پھر داؤد بادشاہ کو خدا نے یہ اپرچونٹی دی کہ وہ اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ مل کر جو ہے خدا نے اسے شرف عطا کیا کہ جا کر جو ہے وہ عہد کا صندوق لے کے آئیں۔ اور فلسطین جو ہے وہ اس دوران جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئے تھے، اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ یہ جو ہماری زندگی میں، ہمارے گھرانوں میں بے برکتی ہے، مشکلات ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ عہد کا صندوق ہے۔ یاد رکھیں، فلسطینیوں نے کیا کیا، ایک بیل گاڑی منگوائی اور اس پہ جو ہے وہ عہد کا صندوق رکھا۔ اور بڑی خوبصورت بات جو ہے جو ہمیں بائبل مقدس سے ملتی ہے کہ جب داؤد بادشاہ اپنے سپہ سالاروں کے ساتھ مل کر فلسطینیوں کے طرف جا رہا تھا، تو اس دوران عہد کا صندوق جو ہے وہ عین اس جگہ پر گیا جہاں پہ داؤد اور اس کے لوگ تھے۔ اور داؤد بادشاہ نے جو ہے، اس کے لوگوں نے جب عہد کا صندوق ریسیو کیا، اسے انہوں نے لیا، تو بڑی خوشی سے ناچنا انہوں نے شروع کر دیا۔ اور جب انہوں نے وہ عہد کا صندوق ریسیو کیا، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، تو ذکر ملتا ہے کہ جب انہوں نے عہد کا صندوق ریسیو کر لیا اور جب بیل گاڑی سے لے کے جا رہے تھے، تو وہاں پہ ذکر ملتا ہے کہ عہد کا صندوق جو ہے وہ سڈنلی جو ہے وہ گرنے لگ گیا۔ تو وہاں پہ ایک شخص، ہمیں بائبل مقدس میں ذکر ملتا ہے کہ اس شخص کا نام تھا عزا۔ اس شخص نے جو ہے وہ عہد کے صندوق کو جو ہے نا وہ پکڑا، اور اس نے عہد کے صندوق کو بچایا۔ اس نے بہت زبردست کام کیا، لیکن بائبل مقدس فرماتی جب عہد کا صندوق جو ہے وہ عزا نے پکڑا، اسی دوران جو ہے عزا کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب سوچنے کی بات ہے اس کی ڈیتھ ہوئی، ہمیں یہاں پہ بہت سی اور بھی فلسفی نظر آتی ہیں، لیکن یاد رکھیں جب خدا نے عہد کے صندوق کو بنایا تھا تو خدا نے موسیٰ کو کہا تھا کہ اس کے 4 چوبن ہیں، آپ نے وہاں سے پکڑنا ہے۔ اگر تم جو ہے عہد کے صندوق کو کسی اور جگہ سے پکڑو گے، آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن یاد رکھیں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، خداوند کبھی بھی اپنے وعدوں پہ
وعدوں کا سچا خداوند ہے، لیکن بعض اوقات ہم جو ہے اپنی دعاؤں میں، اپنے کاموں میں، اپنے چال چلن میں خداوند کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خداوند کبھی بھی جو ہے اپنے وعدوں سے مڑتا نہیں، بلکہ وہ وعدہ کرتا تھا اور اس پہ پورا کرتا تھا۔ عموماً میں اس بات کو سوچتا ہوں کہ کیوں پرانے عہد نامے میں لوگ خداوند ان کے ساتھ وعدہ کرتا تھا اور وعدہ کو پورا بھی کرتا تھا۔ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر کیا دے گا جی؟ برکت دے گا۔ عہد کا صندوق جو ہے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، قوم بنی اسرائیل کے لیے خاص اس لیے تھا کیونکہ اس میں خدا کے 10 احکام تھے، موسیٰ کی لاٹھی تھی، ہارون کی عصا، اور اس میں آسمانی من تھا۔ اور جب جو ہے عہد کا صندوق جو ہے قوم بنی اسرائیل کی طرف جاتا تھا وہ برکت پاتے تھے، لیکن جب عہد کا صندوق جو ہے ان سے دور ہوتا وہ مشکلات کا سبب بنتے اور وہ کبھی بھی جو ہے اسے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن بائبل مقدس فرماتی ہے کہ قوم بنی اسرائیل نے جو ہے اس عہد کے صندوق کو لیا، اور اب ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب عزا کی ڈیتھ ہوگی تو داؤد ڈر گیا۔ تو کلام میں کیا لکھا ہے اس کی 10ویں آیت میں، اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد نے اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا۔ اب داؤد بادشاہ ڈر گیا ہے، اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا کہ اگر یہ عہد کا صندوق میرے گھر آئے گا تو میرا گھرانہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اب سوچنے کی دیکھیں بات کیا ہے کہ عزا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، داؤد بادشاہ ڈر گیا ہے۔ بادشاہ ہے تو بادشاہ ڈر سکتا ہے تو سپہ سالار بھی نہیں ڈر سکتے۔ لیکن عزیزوں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، وہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے 11ویں آیت میں، اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانہ کو برکت دی۔ یہ ہے عزیزوں غیر متوقع فضل۔ جاتی عبید جو ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ تھا۔ جب بادشاہ کے دل میں خوف آ گیا تو رعایا بھی ڈر سکتی، سپہ سالار تھے وہ بھی ڈر سکتے تھے، لیکن کلام اقدس کیا کہتا ہے؟ اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جو ہے عہد کا صندوق میرے گھر جائے گا، بلکہ اس کو یہی تھا کہ عہد کا صندوق بادشاہ کے گھر جا رہا ہے، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ وہ عہد کے صندوق کو ایمانی کے ساتھ جو ہے وہ گھر لے گئے، اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ 3 مہینے تک یعنی 90 ڈیز تک اس کے سارے گھرانہ نے اتنی برکت پائی کہ لوگ حیران کے ڈھنگ رہ گئے۔ اور جب بادشاہ کو خبر ملی، 12ویں آیت میں کیا لکھا ہے، اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خدا نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کے ہر ایک چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی، تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی لے آیا۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، کیا آج ہم بھی خدا کے کلام کو، خدا کے لوگوں کو اپنے خاندان میں، اپنی زندگی میں اتارتے نہیں کرتے؟ ضرورت کس بات کی؟ ہمیں بھی ہر دفعہ ہر دم تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات، ہماری پریشانیاں، ہمارے خاندانوں میں بے برکتی، اس کی وجہ یہی ہے۔ پرانے عہد نامے میں کیا لکھا ہے؟ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تب وہ تیری روٹی اور پانی پر کیا دے گا جی؟ برکت دے گا۔ پارٹنرشپ ہے خداوند کے ساتھ۔ تو سب سے خاص بات، جاتی عبید ڈرا نہیں، بلکہ اس نے کہا کہ خداوند میں تیرے عہد کے صندوق کو لے کے جاؤں گا۔ تو جب اس نے تابعداری کی، اس حکم کو مانا، تو کیا ذکر ملتا ہے کہ 3 مہینے تک اس کے خاندان میں اتنی برکت آئی کہ پورے علاقہ میں ہلچل مچ گئی تھی کہ خداوند نے جاتے عبید ادوم کو اتنی برکت دی، اور یہ اس کے لیے ایک فضل کی بات تھی، غیر متوقع فضل جو خدا اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ میرے پیارے بہنوں، بھی مجھے یہاں پہ مقدسہ ماں مریم نظر آتی ہے کہ جب فرشتہ اس کے پاس آیا، اس نے کہا خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اسے نہیں تھا پتا کہ میں دنیا کے بادشاہ کو برتھ کرنے والی ہوں، جنم دینے والی ہوں، اور اس کے لیے بھی غیر متوقع فضل خدا نے کیا۔ آج ہم دیکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں، کیا ہم بھی خدا کے کلام کو اپنے گھر میں اتارتے ہیں، یا اس کی اہمیت کیا ہمارے دل میں؟ سب سے خاص بات یہی ہے
کہ خدا کو پیورٹی دیں، خدا سے وابستگی کریں، خدا سے ملیں، قرآن کے کلام کی طرف دھیان دیں، دعا کریں، تاکہ خدا آپ کے خاندانوں میں تمام ہر طرح کی بے برکتی، لعنتیں، جو کچھ بھی کرائسس ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں۔ ہم بھی ہمیشہ تیار رہیں، ہمیں نہیں پتہ کب یسوع مسیح جلد آ جائے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے ہمیں کہ ہمیں بھی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی جاتی عبید کی طرح تیار رہیں کہ خدا کے کلام کو اتاریں، اپنے خاندانوں میں دعائیہ مذبے ٹھہرائیں، تاکہ خداوند کلام کے ذریعہ سے آپ کی زندگیوں میں بڑا کام کرے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، خداوند اسی طرح آپ کی اور میری زندگی میں بھی اسی طرح کام کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس طرح سے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب ہم کلام ہو، یا کبھی کوئی ایسا کام ہماری زندگی میں جو ہم نے کوئی نیکی کی ہو اور اس کے بہاف پر خداوند ایسا ہماری زندگی میں کام کرے کہ ہم وہ خوشی، وہ شادمانی بتانے کے قابل ہی نہ ہوں۔ لیکن یاد رکھیں میرے عزیزوں اور بہنوں، خداوند ہمیشہ انسان کی طرف منہ پھیلائے رہتا ہے، اور وہ ہمیشہ اپنی بائیں پھیلاتا ہے اور کہتا ہے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میری طرف آ۔ ہمیں بھی ضرورت اس بات کی کہ خداوند کا تجربہ کریں اور خداوند کو اپنی زندگیاں دیں، دعا روزے میں ٹھہریں، تاکہ خدا بھی ہماری جس طرح سے جاتی عبید کی طرح اس نے غیر مردوں کو اس کی زندگی میں فضل کیا، ہمارے ساتھ بھی خداوند ایسا ہی فضل کرے، تاکہ ابھی اندھیرے ہیں، ابھی اندھیرا ہے، تاریکی ہے، لیکن یسوع مسیح ہے کہ روشنی میں شامل ہو جائیں گی۔ اور میرا ایمان ہے کہ خداوند پاکستانی چرچ کے ذریعہ سے اپنی خوشخبری کو تمام اقوام تک لے کے جائے، تاکہ یسوع مسیح کی خوشخبری، یسوع مسیح اسی زمانہ میں، اسی نسل میں جلد آ جائے۔ میری دلی خواہش ہوگی کہ آپ بھی جاتی عبید کی طرح جو ہے ہر وقت تیار رہیں، ہر وقت جو ہے خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اتاریں، اور خدا کلام کی قدرت سے آپ کی خاندانوں میں ایک بڑی برکت دے اور اپنا جلال جو ہے آپ کی زندگی میں جاری کریں۔ خداوند آج کے کلام کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ اے پیار سے بھرے خداوند، تیرے پاس آتے ہیں، تیرے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں، تیرے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، تو جو بیر و بر کا خالق اور مالک ہے۔ تو نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس کے نام پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خدا اے باپ آسمانی، میں ان تمام زندگیوں کے لیے تیرے حضور میں شفاعت کرتا ہوں۔ خداوند سلامتی کے لیے دعا چاہتا ہوں، آسمانی برکات کو چاہتا ہوں، برکتیں ان خاندانوں کی طرف کرے اور تیرا بیٹا یسوع جلال پائے، ان کے کچن پہ، کاروبار پہ، بچوں پہ تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا آسمان کو کھول، آسمان کے دریچوں کو کھول کر کے برکت دے خدا، اور سارا عزت و جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ خدا ہم بھی جاتی عبید کی طرح ہمیشہ تیار رہیں خدا، کہ تو ہماری زندگیوں سے کلام کرے خدا، اور تجھ میں بڑھتے چلے جائیں خدا، تیری قربت میں بڑھتے چلے جائیں خدا۔ ایک بار پھر میں خدا گریس نیٹورک کے لیے دعا کرتا ہوں خدا، بھائی دانش پیٹر کے لیے خدا، ان کی ساری منسٹری کے لیے خدا۔ اے باپ آسمانی، میری دلی خواہش ہے کہ اس منسٹری کے ذریعہ سے تیری خوشخبری اسی زمانہ میں، اسی نسل میں خدا تمام اقوام تک پہنچ جائے خدا، تاکہ یسوع مسیح تو اسی زمانہ میں، اسی نسل میں جلد آ جائے خدا، تاکہ سارا عزت و جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملنے والا بن سکے۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔